سیرت و کردار دیتے ہیں شہادت آپ کی سے ڈراتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر مہینہ سیاست مسلمانوں کو ایک نئے قانون سے ڈراتی ہے، آج کے اس دور میں جہاں حکومت اپنے آپ کو نمرود کی صفت لے کر کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے، غور کیجئے میرے دوستو، آج کی حکومت کو دیکھیے اور نمرود کو دیکھیے کہ نمرود کی تمام صفتیں آج کی حکومت میں نظر آئیں گی، نمرود کی تمام چالیں آج کی حکومت میں آئیں گی، اور نمرود جیسی بندشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کے لیے ڈالتے ہوئے آیا تھا، ایسی تمام بندشیں، نمرود جیسی تمام بندشیں آج کی حکومت مسلمانوں میں ڈال رہی ہے۔ اور حقیقت بات ہے میرے دوستو، حقیقت بات ہے کہ نمرود کے زمانے میں جانور کے نام پہ بھی مسلمانوں کو مارا گیا تھا، نمرود کے زمانے میں پانی پینے کے بہانے بھی مسلمانوں کو مارا گیا تھا، نمرود کے دور میں خود حضرت ابراہیم پہ بے انتہا ظلم کیا گیا تھا، فرعون کے دور میں بھی کھانا پانی دولت جانور کے نام پہ مسلمانوں کو مارا گیا تھا، اور آج بھی پچھلے بادشاہوں کے طرز عمل پر کہیں تالاب کے نام پہ مسلمان کو مارا جاتا ہے، کہیں جانور کے نام پہ مسلمان پہ حملہ کیا جاتا ہے، کہیں نماز کے نام پہ مسلمان پہ حملہ کیا جاتا ہے، کہیں اذان کے نام پہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے حضرات محترم، یہ ساری سیاسی حربے، یہ ساری اقتدارانہ حربے، یہ ساری حکومتی چالیں، یہ مسلمانوں پہ کچھ نئے نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک نہیں دو نہیں کروڑوں سال سے یہ کھیل دیکھتا ہوا آ رہا ہے، کروڑوں سال سے یہ کھیل دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کوئی ظلم نیا ظلم نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان کے لیے ہر ظلم کھیل رہا ہے، مسلمان کے لیے ہر ظلم تماشا رہا ہے۔ تو یہ تماشے ہر دور میں رہے، یہ کھیل ہر دور میں رہے، یہ دھمکیاں ہر دور میں رہی، یہ قانونی رکاوٹیں ہر دور میں رہا، یہ زمینوں کے قبضے ہر دور میں رہے، یہ عبادت گاہوں کے قبضے ہر دور میں رہے، مگر آج اور کل میں فرق یہ ہے کہ اس دور کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں مضبوط تھا، اور آج کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کمزور ہے، آج کا مسلمان کمزور ہے۔ اس دور کا مسلمان دولت طاقت ہتھیار کے حساب سے کمزور تھا، مگر اللہ کے معاملات میں مضبوط تھا، مگر آج کا مسلمان دولت کے حساب سے مضبوط ہے، پڑھائی کے حساب سے مضبوط ہے، کاروبار کے حساب سے مضبوط ہے، مگر اللہ کے معاملات میں کمزور ہے، اللہ کے حقوق میں کمزور ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے حقوق میں کمزور ہونے کی وجہ سے نہ آج ہماری دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، نہ ہماری آنکھوں میں وہ تیزی ہے کہ ہماری آنکھوں کے تیزی کو دیکھ کے کوئی ڈر سکے۔ تو بس فرق اتنا ہی ہے کہ کلمہ وہی ہے، رب وہی ہے، زمین وہی ہے، مسلمان وہی ہے، صرف جسم بدلتے رہے، خاندان بدلتے رہے، مگر ایجنڈا نہیں بدلا۔ ذہن میں رکھیے، روز اول سے ایجنڈا ایک ہی ہے، مسلمانوں کا صفایا، روز اول سے ایجنڈا ایک ہی ہے، اللہ کو ماننے والوں کا صفایا، روز اول سے ایجنڈا ایک ہی ہے کہ انہیں بدنام کرو، انہیں مارو، ان کی زمینوں کو کھینچو، ان کی عبادت گاہوں کو کھینچو، ان کو ڈراؤ، ان کو جلاؤ، ان کو فساد میں مبتلا کرو، ان کو آگ کے حوالے کرو، دہشت گرد کہہ کے انہیں جیلوں میں بھیج دو، انہیں پھانسیوں پہ لٹکاؤ، انکاؤنٹر کا شکار انہیں کرو۔ یہ نیا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ روز اول سے یہ ایجنڈا مسلمانوں کے خلاف چلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہی، خاندانیں بدلتی رہی، مگر میدان جنگ وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، اور یہ زمین یہ آسمان گواہ ہے کہ کئی بادشاہ آئے، کئی بادشاہ چلے گئے، کئی ظالم آئے، کئی ظالم چلے گئے، کئی مارنے والے آئے، کئی مارنے والے چلے گئے، مگر نہ کلمے کو بدل سکے، نہ مسلمان کو بدل سکے، نہ اللہ کے ماننے والوں کو بدل سکے، بلکہ ہر دور میں مسلمان کم تھا، مٹھی بھر تھا، کمزور تھا، بے اختیار تھا، بے سلطنت تھا، بے تاج تھا، بے فوج تھا، مال اس کے پاس نہیں تھا، فوج اس کے پاس نہیں تھی، طاقت اس کے پاس نہیں تھی، مگر تھا تو ایک ہی چیز تھی، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط تھا، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط تھا، پروردگار سے رشتہ اس کا مضبوط تھا، قرآن کی تلاوت اس کی زبان پہ رہتی تھی، اللہ کے ذکر سے اس کا نور منور رہتا تھا، اور اللہ کے لیے وہ جیتا تھا، اللہ کے لیے وہ مرتا تھا، اور اس کا ہر خبر اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے ہوتا تھا۔ تو ایسے بندوں پہ جب جب ظلم ہوا تو اللہ نے ظالموں کا صفایا کر دیا، مگر آج ظالم پرانا ہے، ظلم پرانا ہے، ایجنڈا پرانا ہے، مسلمان بھی پرانے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ نیت نہیں ہے۔ غور کرو میرے دوستو،
یہ حقیقت ہے. قرآن پڑھو. میں قرآن کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. سارے ظالموں کو قرآن میں دیکھو, سارے ظلموں کو قرآن میں دیکھو, ہر چیز پرانی ہے, ہر چیز پرانی ہے. کوئی نیا ایجنڈا استعمال نہیں ہو رہا ہے. اس دور میں بھی زمینیں لی گئی, اس دور میں بھی مارا گیا, اس دور میں بھی جیلوں میں ڈالا گیا, اس دور میں بھی جلایا گیا, اس دور میں بھی گرم پتھروں پہ سلایا گیا, اس دور میں بھی زنجیریں پہنائی گئی, اس دور میں بھی عورتوں کو مارا گیا, اس دور میں بھی نوجوان بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس دور میں بھی پانی بند کر دیا گیا, کنووں پہ قبضہ ہوا, قانون کے نام پہ نئے 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 قوانین پرانے زمانے پر بھی لاگو کیے گئے. مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ پرانے زمانے میں مسلمان ٹکا, قانون نہیں ٹکا, مسلمان ٹکا, جابر نہیں ٹکا, مسلمان ٹکا, ظالم نہیں ٹکا, مسلمان ٹھہرا رہا, ظلم چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, سلطنت چلے گئی, مسلمان ٹھہرا رہا, تلوار چلے گئی, مسلمان ٹھہرا رہا, ہتھیار چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, کالا قانون چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, ظالم و جابر کا صفایا ہوا, مسلمان ٹھہرا رہا, مارنے والا چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, جلانے والا چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, زمینوں پہ قبضہ کرنے والا چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, جیلوں کو بھرنے والا چلا گیا, مسلمان ٹھہرا رہا, میدان جنگ کی زمین کو لال کرنے والا چلا گیا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دشمن تو پرانا ہے مگر ان کی نیتیں اچھی تھیں, ان میں اخلاص تھا, اللہ سے معاملہ ان کا اچھا تھا, اللہ سے تعلقات ان کے اچھے تھے, تو اللہ کے معاملے نے انہیں ٹھہرا کر دیا. عبادت ہتھیار بن کے ٹھہری رہی, ذکر ہتھیار بن کے ٹھہرا رہا, تلاوت قرآن ہتھیار بن کے ٹھہری رہی, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہتھیار بن کے ٹھہرا رہا, عشق مصطفیٰ ہتھیار بن کے ٹھہرا رہا, اللہ کی محبت ہتھیار بن کے ٹھہری رہی, ان کی نفلیں ہتھیار بن کے ٹھہری رہی, ان کا حج ہتھیار بن کے ٹھہرا رہا, ان کا عمرہ ہتھیار بن کے ٹھہرا رہا, ان کی سچائی ہتھیار بن کے ٹھہری رہی. آج دیکھ لو وہی پرانی تاریخ دہرائی جاتی ہے. ظالم تو پرانا ہے, چال تو پرانی ہے, اسلام بھی پرانا ہے, مسلمان بھی پرانا ہے, مگر افسوس کہ ہمارے پاس نہ اخلاص کا ہتھیار رہا, نہ اتفاق کا ہتھیار رہا, نہ شکر خدا بندی کا ہتھیار رہا, نہ اللہ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کا وہ ہتھیار رہا, نہ عشق رسول کی وہ ہتھیار رہی, نہ محبت خدا بندی کا وہ تعلق رہا. تو بتاؤ ظالم کیسے رکے گا؟ ظالم کیسے رکے گا؟